انسان کی جو کمزوری ہے نا، شیطان اسی پر حملہ آور ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کو اپنے کنٹرول میں کرنا ہو، ہے نا، ہمارے یہاں بھی یہ بات بڑی مشہور ہے، تو اس کی جو کمزوری ہے اس کو آپ پکڑ لیں، اس کی کمزوری اور دکھتی ہوئی رگ پر آپ جو ہے ہاتھ رکھ دیں، ہے نا، اس کی کمزوری آپ پکڑ لیں۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ برائی کو مزین کرتا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ انسان کی کمزوری جانتا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ انسان کے لیے وہ تمام راہیں ہموار کرتا ہے، فراہم کرتا ہے جو اس کی کمزوری بن سکتی ہے۔ انسان کی کمزوری کیا ہے؟ محتاج کی۔ انسان کی کمزوری کیا ہے؟ برائی۔ محتاج آدمی محتاج ہوتا ہے اگر ایمان والا نہیں ہے، اس کا ایمان کمزور ہے، بہت جلدی شیطان بھٹکا دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں بھائی کہ محتاجگی آئی، پہلے بڑی فراوانی تھی، اللہ تعالیٰ نے بہت دے رکھا تھا، لیکن جب محتاجگی آئی تو حالت ایسی ہو گئی، لون لینے کے لیے فتوے لے رہے ہیں کہ بھائی ہمیں کوئی ایسا راستہ بتا دو کہ ہم سود اور لون جو ہے لے سکیں اور ہمارے لیے راستے ہموار ہو جائیں۔ آپ دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 268 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کہا کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے، بے حیائی پر اکساتا ہے۔ یہ فحشاء کیا ہے؟ ہر قسم کی وہ برائی، جیسے زنا ہے، بدکاری ہے، تمام چیزیں، ہاں، کھلی ہوئی برائی۔ شیطان اسی کی تو دعوت دیتا ہے، شیطان اسی راستے پر تو لے کر کے چلتا ہے، محتاجگی سے ڈراتا ہے۔ آدمی سوچتا ہے بھئی ایسا ہے، آج ہمارے پاس کھانے کے لیے تو ہے، پہننے کے لیے تو ہے، کل کا دن کیا ہوگا، کل کا دن کیسا ہوگا۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، دیکھیے ہمارا جو یہ ایمان ہے نا، ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، قوی ہونا چاہیے۔ ہمیں اس بات سے بالکل بھی نہیں گھبرانا چاہیے کہ کل کے دن کیا ہوگا۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتا کر کے اس بات کو واضح کرتا ہوں کہ دیکھیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا، بہت سارے لوگ جاب کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، بہت زیادہ سیلری نہیں ہوتی ہے ان کی، بڑے گھبراہٹ میں ہوتے ہیں۔ دولت، ایک بات یاد رکھ لیجئے آپ، نہ آپ کے علم کی بنیاد پر آتی ہے، نہ آپ کے عقل کی بنیاد پر آتی ہے، نہ ہی خاندان کی بنیاد پر، اور نہ ہی بہت ساری پلاننگ کی بنیاد پر کہ میں چاہوں تو اتنے ساری پلاننگز کر لوں، اتنے سارے ہے نا کورسز کر لوں، ہے نا، مطلب تجارت کے بارے میں تمام کتابوں کو پڑھ ڈالوں، کھگال ڈالوں تاکہ میں اچھے سے مال کما سکوں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے میرے بھائی۔ اگر ایسا ہوتا نا تو دنیا میں جو پاگل لوگ ہیں نا وہ کبھی مالدار نہیں ہوتے۔ ورنہ آپ دیکھیں گے سعودی عربیہ کے اندر، میں خود ایک شخص کو جانتا ہوں کہ وہ بیچارہ پیر سے معذور ہے، ہاتھ سے معذور ہے، لیکن اللہ نے اتنی فراوانی اس کو دے رکھی ہے کہ ہمارے انڈیا سے کسی کو ڈرائیور کے طور پر وہ ہائر کرتا ہے، اپنے یہاں خدمت پر رکھتا ہے۔ دیکھیے اللہ کی قدرت دیکھیے آپ۔ اور ایک واقعہ جو میں آپ کو سنانے جا رہا تھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں یہ بات لکھ رکھی ہے کہ آپ ارب پتی بن کر کے مرو گے، تو اللہ کی قسم دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ارب پتی بننے سے روک ہی نہیں سکتی۔ یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں۔ گلف کنٹری میں ایک شخص کام کیا کرتا تھا اور اپنے جاب کے دور میں، نوکری کے دور میں اس نے کیا کیا، کوئی زمین خرید لی۔ زمین جب خریدی نا تو اس کی قیمت جو ہے اس وقت بہت زیادہ نہیں تھی، کم قیمت کی زمین تھی، اور عام طور پہ ہوتا ہے کہ آدمی 20 سال 25 سال کا ایک لمبا عرصہ گزر جاتا ہے اور بہت ساری باتیں ذہن سے جو ہے نکل جاتی ہیں کہ میں نے کیا لیا تھا، کیا خریدا تھا۔ بہرحال اب وہاں کی حکومت نے تحقیقات کرنا شروع کی، اب کہ بھائی یہ زمین کس کی ہے، کس نے لیا ہے۔ اب یہ شخص آ کر کے اپنے گھر پہ بیٹھا ہوا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں کہ میری کس زمین کے بارے میں کیا جو ہے یعنی تحقیقات چل رہی ہیں۔ اب ان جناب کو جو ہے وہاں سے کال آتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، اس کے بعد ان کو پتا چلتا ہے کہ کوئی زمین جو میں نے ہزاروں کی قیمت لگا کر کے خریدی تھی، آج کروڑوں میں اس کی قیمت ہے، اور حکومت وہ زمین ہم سے لینا چاہ رہی ہے، اور اس کی جو قیمت ملنی چاہیے اس کا ڈبل تبل تگنی قیمت ہمیں مل رہی ہے۔ آپ بتائیے، گھر میں بیٹھے بیٹھے وہ شخص ارب پتی بن گیا، کروڑ پتی بن گیا۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ دولت دیتا ہے، ایسے اللہ نوازتا ہے۔ تو شیطان ہم سے
فقر و محتاجگی سے ڈراتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دینے پر آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ہمیں نواز سکتا ہے، دے سکتا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔